کہ صدقۃ الفطر یہ ہے کیا جو ہم دیتے ہیں فطرانہ، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں۔ تو یہ دیا کیوں جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہو جاتا ہے بھائی فطرہ دینا ہے، فطرہ دینا ہے، ہم فطرہ دیتے ہیں سب، لیکن دینے کی وجہ سبب کیا ہے وہ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے گفتگو۔ تو ایک حدیث ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب کا نام ہے ترغیب و ترہیب، کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر روزے داروں کے روزے معلق رہتے ہیں، آسمان تک نہیں پہنچتے، بیچ میں رہتے ہیں۔ تو جب یہ روزے بیچ میں رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فطرانے کے ذریعے یہ اوپر تک چلے جاتے ہیں، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں۔ اب یہ وجہ کیوں بنی؟ اب اس کی وجہ دیکھو، دوسری ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ جو ہے وہ اصل میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزے کے اندر سب سے زیادہ تقوی اور اخلاص پایا جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہ کوئی اسے دیکھے گا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوئی نہ کوئی اسے دیکھے گا، لیکن روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی دوسرا ہوتا ہی نہیں۔ آدمی غسل خانے کے اندر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نہا رہا ہے، آدمی وضو خانے پر بیٹھا ہے، منہ میں پانی لیا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، اس کا رب اور وہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ وہ اس پانی کو چاہے تو اندر لے لے، اس پانی کو چاہے تو باہر نکال دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، کوئی اور نہیں ہے اس کا بدلہ۔ تو تمام عبادتوں کا بتلا دیا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو یہ عبادت بہت بڑی ہے۔ تو جب عبادت بڑی ہے، اب اس عبادت کی ذمہ داری بھی اتنی اہم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہا گیا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ آنکھ کا ہے، کان کا ہے، دل کا ہے، دماغ کا ہے، غلط نہ سوچیں، غلط نہ بولیں، غلط کسی کے بارے میں گفتگو نہ ہو، یہ تمام چیزیں روزے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم تو انسان ہیں اور ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے لغزش ہوتی رہتی ہے، اور بہترین آدمی وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ وہ آدمی جو گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کر لے تو گویا کہ وہ اس کے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ معاف فرما دیں گے۔ تو اسی طریقے سے ان روزوں میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے کان کے اندر غلط بات آ گئی، ہماری نگاہ غلط جگہ پڑ گئی، ہم نہ چاہتے ہوئے غلط جگہ چلے گئے، جو چھوٹی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ان چھوٹی غلطیوں کا فطرانہ یہ دیا جاتا ہے، جس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ جو میں نے بتلایا تھا نا حضرت جریر بن عبداللہ کی حدیث کہ روزے معلق رہتے ہیں، آسمان دنیا تک نہیں پہنچتے، تو جب ہم فطرہ دیتے ہیں تو یہ ہمارا جو بہترین عمل ہے روزے کا، یہ بارگاہ اقدس کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے، اللہ کے حضور اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ فطرے کے ذریعے پہنچتا ہے کہ ہم سے جو غلطی کوتاہی چھوٹی موٹی ہو گئی ہے، اللہ تک اس عبادت کو پہنچا دیا جاتا ہے اس کے ذریعے۔ بنیادی وجہ تو اس کی یہ ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثلا کہ جیسے ہمارے گھر کے اندر عید کا ماحول ہوگا، میٹھے کا ماحول ہوگا، تو غربا کا بھی گھر کا چولہا جلنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ ہے جو حدیث میں نے بھی آپ کو بتلائی ہے۔ یہ تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب دوسری بات جو عرض کرنی تھی وہ آج ہی کے دن کے حوالے سے ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا محتم بالشان والا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا لے، جو مانگے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اسی مبارک مہینے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جبکہ ایک روایت ہے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لے کر آئے، اور دیگر کتب کے اندر بھی وہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت ہر دن بندوں کی بخشش کرتے ہیں، مغفرت فرما دیتے ہیں، اور شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، آخری دن تمام کو کاؤنٹ کر کے اتنے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے جتنی اول دن سے لے کر آخر دن تک ہوئی تھی۔ یعنی کہ آخری دن انلیمیٹڈ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب ان انلیمیٹڈ لوگوں میں اگر ہم نہ ہو تو کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔
اس سے بڑھ کر تو کوئی دوسرا نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی آج بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کو اس بات پر حیرت ہوئی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی اب بھی مغفرت نہیں ہوگی؟ تو پیارے حبیب نے فرمایا کہ اول وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، جس نے رمضان کے اندر بھی شراب پی ہو، اس نے رمضان کا بھی اہتمام نہ کیا ہو، روزے بھی نہیں رکھے لیکن شراب بھی پی رہا ہے، تو ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اب ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارے ماں باپ ہی ہم سے ناراض ہیں تو پھر حق تعالی شانہ کیسے ہم سے راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنا حکم فرمایا، بعد میں والدین کا حکم فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کی بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی خبرگیری کریں، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں۔ یہ ساری چیزیں اس ماہ مبارک کے اندر لازم ہے، اور بالخصوص آج کے دن تو لازم ہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، خواہ اس میں خونی رشتہ ہو، خونی رشتے جو ہوتے ہیں، رشتہ داری کے جو رشتے ہوتے ہیں ان کو توڑنے والا ہو۔ ذرا سی بات پر نا اتفاقی ہو جاتی ہے اور پھر وہ نا اتفاقی سالہ سال چلتی رہتی ہے، صرف اپنی انا کی وجہ سے، اپنی میں آدمی رہتا ہے، اپنی عزت کی وجہ سے یا اپنی اکڑ کی وجہ سے اتنی بڑی دولت سے وہ آدمی محروم ہو جاتا ہے کہ اس کی رمضان کے ان آخری ایام میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ جو آج کی رات آنے والی ہے، جس کو بھی عرض کروں گا لیلۃ الجائزہ، ان مقدس راتوں میں بھی بخشش نہ ہو تو پھر اس آدمی کی بخشش کب ہوگی؟ اور چوتھے نمبر پر جو حدیث کے اندر لفظ آیا وہ ہے جو آدمی دل کے اندر کینہ رکھنے والا ہو، کینہ کہ آدمی دوسرا جو ہے اس کی اچھائیاں بھی اسے اچھائیاں نظر نہ آ رہی ہوں، اس کے اچھے کام بھی اسے برے لگتے ہوں، کہ اس کا ہر فعل اس انسان کو دل میں برا لگتا ہے، کہ کوئی بھی کام وہ کرے اس کے دل کے اندر تو اس کے لیے برائی ہی برائی ہے، یہ اس کے بارے میں برا سوچتا ہے، برا بولتا ہے، برا خیال کرتا ہے، تو یہ کینہ والی بات ہو گئی ہے کہ اس کے دل کے اندر کینہ ہے کہ اسے کوئی بات ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اب بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بڑا کریں، اپنے ذہن کو کشادہ کریں، اپنے سینے کو کھولیں اور اپنے بھائیوں کو معاف کریں، خواہ غلطی ہو یا نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دیں، خود پیش قدمی کریں، خود آگے بڑھ کر سلام کریں، خود آگے بڑھ کر گلے لگائیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ مہینہ ہمارے لیے کامیاب ہو گیا، اور اگر ہم نے یہاں ذرا سی اپنی انا دکھا دی، ذرا اپنا گھمنڈ یا تکبر دکھا دیا یا میں کے اندر ہم آ گئے، تو پھر یاد رکھیے کہ یہ عبادتیں ہماری پھر معلق ہو جائیں گی، معاملہ لٹکا رہے گا، عدالت تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے جب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ذرا سا اپنا دل بھی کھول دیں، پھر ہم پیش قدمی کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی بات ہو گئی تو اسے ٹھیک کریں، ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں۔ اسی طریقے سے جو دل کے اندر ہمارے اگر کسی کے متعلق کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اس سینے کو بھی ہم اپنے صاف کریں، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت، مغفرت اور تمام چیزیں ہمیں پھر عطا فرما دی جاتی ہیں۔ اور اسی حدیث کے اندر آخر میں یہ بھی ہے کہ پھر آج کی جو رات ہونے والی ہے ابھی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کا نام حدیث کے اندر لیلۃ الجائزہ آتا ہے، کہ یہ رات جو ہے بدلے کی رات ہے، کہ پورے مہینے جو ہم نے اپنے رب کی عبادت کی ہے لہٰذا آج بدلہ ملنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا پیار اپنے بندوں سے دیکھیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ جاؤ کوچوں میں، گلیوں میں نکلو، سڑکوں پر کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، میری امت، میرے پیارے حبیب کی امت کے روزے دار آ رہے ہیں، لہذا ان کے لیے تم استقبال کرو، ویلکم کرو ان کا۔ یہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا مقام بھی بڑا اونچا ہے کہ اللہ کو اس امت سے کتنا پیار ہے، اور کہا جاتا ہے چلو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف،
اور پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اتنا بخشنے والا، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ جو بھی تم مانگو گے تمہیں دے گا۔ آخرت کے حوالے سے جو تم سوال کرو گے وہ تو رد ہوگا ہی نہیں کسی بھی حال میں، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں پھر مصلحت دیکھی جائے گی کہ کیا وہ تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو اس لیے جو آج کی رات ہے لیلۃ الجائزہ، اس میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، خرافات میں نہ لگیں۔ آج کیا ہوگا کہ شیاطین تو جو قید ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، لیکن شیطان کو بھی آپ سائڈ میں رکھیں، تھوڑا ہمارا اپنا بھی جو نفس ہے نا، یہ نفس بھی زیادہ عبادت کرتا کرتا اکتا جاتا ہے، تو پھر خیال پیدا ہوتا ہے چلو آج تھوڑا انجوائے کر لیا جائے، تھوڑا گھوم لیا جائے، لیکن وہ انجوائے ایسا نہ ہو جس سے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی رحمہ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ساری رات عبادت نہ کر سکے تو کم از کم 2-3 کام کر لے، کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل پڑھ لے، تھوڑا سا ذکر کر لے اور دعا کر لے اپنے رب سے کہ آج کی رات جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے، اور نوافل پڑھ کر بھی آدمی جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پوری رات عبادت کرے، وہ پھر بندے کی اپنی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پوری رات عبادت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر نہیں کر سکتا کم از کم 2-4 نفل پڑھ لے، اور صبح فجر کی نماز بھی لازمی پڑھ لے۔ ایسا نہ ہو کہ فجر ضائع ہو جائے، کہ پوری رات آدمی گھومتا رہا ادھر ادھر اور فجر ضائع ہو گئی، تو اس لیے فجر بھی ضائع نہ ہو، فجر بھی لازمی پڑھے، تو انشاءاللہ لیلۃ الجائزہ میں جو ملنے والے انعامات ہیں بندہ پھر ان سے بھی محروم نہیں رہتا۔ تو یہ 2-3 کام ہیں جو ہمیں آج کرنے ہیں کہ ہم جو ہے شیطان کو خوش نہ کریں، آزاد نہ ہو، یہ نہ سمجھے کہ بس ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب کوئی ہمارے اوپر پابندی نہیں ہے، بلکہ ہم نے جیسے رمضان المبارک کو گزارا ہے، آج کی رات یہ دعا کریں کہ یا اللہ سالہ سال ہم سے اسی طرح اپنی عبادت کرا لے۔ یعنی کہ جن چیزوں سے ہم رکے ہیں، ہم غیبت سے رک گئے، ہم جھوٹ سے رک گئے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال، برے خیال کرنے سے رک گئے، تو جس طرح ہم رمضان میں رک گئے ہیں سالہ سال ان تمام چیزوں سے ہم رکے رہیں، اپنے رب سے دعا کریں تو اللہ رب العزت ضرور ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں، جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس سے مزید عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک تو یہی کام کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہم اپنے پیسے کا ناجائز استعمال نہ کریں، غلط چیزوں کی خریداری نہ ہو کہ جس سے ہم نے حق حلال کی کمائی جو ہمارے پاس ہے اسے ہم غلط جگہ، مثلا موسیقی کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، ان کو خرید کر لا رہے ہیں، یا اور ایسی چیز جو شریعت جن کی اجازت نہیں دیتی ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا پیسہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، اس کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اور پھر دوبارہ سے آخر میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اگر ہمارے قلوب صاف نہ ہوئے آج کے دن اور آج کی رات بھی، تو سمجھ لیجئے پھر ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔